اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ شرک اعتقادی کی چوتھی قسم ہے شرک فی العبادت، یعنی اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا۔ اس کی سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے ہم عبادت کا معنی سمجھ لیں، عبادت کی تعریف سمجھ لیں اور عبادت کے اقسام اور انواع سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو بہترین شکل صورت اور بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا اور اس کو عقل دے کر کائنات کے تمام مخلوقات سے اس کو ممتاز کیا اور تمام مخلوقات کو اس کی خدمت کے لیے مسخر کیا۔ لیکن خود اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے اور ایک شریف مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، وہ ہے عبادت اور زمین کی تعمیر۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو بیان فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت ہی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے انسان براہ راست اپنے رب سے رابطہ قائم کرتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ یہ عبادت نماز، روزہ، حج کے اندر بند نہیں ہے، ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے ہر حرکت کو اور اپنے ہر قول فعل کو اللہ کے لیے کر کے اس ثواب، اجر و ثواب کما سکتا ہے اور اس کو عبادت بنا سکتا ہے۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت لغت میں کہتے ہیں التذلل، ذلت، عاجزی اور انکساری، غایت الخضوع، انتہائی عاجزی۔ اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہے۔ ایک تعریف یہ ہے کہ عبادت جامع نام ہے ہر اس چیز کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اسم جامع لکل ما یحب اللہ تعالی ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ۔ ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، خواہ قول ہو یا فعل ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کی عبادت کہتے ہیں۔ لیکن سب سے جامع تعریف علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کی ہے مدارج السالکین میں۔ وہ فرماتے ہیں العبادت ہی عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطۃ غیبیۃ فی العلم والتصرف فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضر، وكل دعاء وثناء وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد فهو عبادت۔ عبادت عبارت ہے ایسے عقیدے اور احساس سے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے اور یہ احساس کرے کہ اس کا جو معبود ہے اس کو ایک غیبی تسلط اور کنٹرول اس پر حاصل ہے، علم میں اور تصرف میں فوق السبب، اور اس غیبی تسلط اور کنٹرول کی وجہ سے وہ اس کے نفع و نقصان پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہر دعا، تعریف، تعظیم جو اس قسم کے عقیدے سے پیدا ہوتا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت انتہائی عاجزی ہے، تو انتہائی عاجزی اس ذات کے سامنے کی جائے گی جو انتہائی مہربان ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ عبادت کے اقسام۔ عبادت کی ایک قسم ہے عبادت محضہ، یعنی جو اصل کے اعتبار سے عبادت ہو، جیسے نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک مالی عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، کوئی نذر ہے۔ اور دوسری قسم ہے عملی،
جیسے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، طواف ہے، اور تیسری قسم ہے قولی، جیسے ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور چوتھی قسم ہے قلبی، جو اعتقادات کو شامل ہے، اور اس طرح اخلاص، محبت، صبر وغیرہ. اور ایک عبادت ہے غیر محضہ. غیر محضہ واجبات کو بجا لانا، واجبات ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ. مثلا ایک شخص ہے، وہ کھانے اس لیے کہتا ہے کہ اس کو طاقت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طاعت کے لیے، عبادت کے لیے. اور ایک شخص لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے ثواب کے لیے، اور شادی کرتا ہے تاکہ اس کو عفت نفس، پاک دامنی حاصل ہو، یا سوتا ہے اس لیے کہ وہ نماز فجر کے لیے، تہجد کے لیے اٹھے. عبادت کی اصول یا عبادت کے ارکان، جو فعل قلب ہے عبادت، اس کی 3 اصول ہے. محبت کاملہ، کامل محبت. نمبر 2 خوف کامل، اور نمبر 3 رجاء کامل. محبت، خوف اور امید. جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ محبت کرے جو اللہ کو محبوب ہے، اور ان تمام چیزوں کو برا سمجھے، ناگوار سمجھے جو اللہ کو مبغوض ہے. مثلا کفر اور شرک ہے، معاصی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، اولیاء اور نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرے، اور ایمان والوں کے ساتھ محبت کرے، اور جو کافر ہے اور جو اللہ کی دشمن ہے ان کے ساتھ بغض رکھے. اس مقصد کو اس طرح بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اور اللہ جیسی محبت غیر کے ساتھ کرنا، اس کو شرک قرار دیا گیا ہے. یہ شرک فی المحبت کہلاتا ہے. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. دوسری قسم ہے خوف، کہ آپ فوق کا سبب اللہ تعالیٰ سے ڈرے. تو مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں: فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین فلا تخشوا الناس واخشونی. اس طرح فإیایا فرہبون. کئی مقامات پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے ڈرو، فوق السبب میرے عذاب سے ڈرو، اور غیر سے مت ڈرو. تیسری قسم ہے رجا، یعنی امید، فوق السبب اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا. تو ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اس طرح کہ ثواب کے اندر رغبت رکھتا ہو، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہو، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہو کہ عذاب نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی رکھتا ہو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اور اللہ فرماتے ہیں: وادعوہ خوفا وطمعا. اللہ کو پکارو طمع رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے، اور اس سے خوف رکھتے ہوئے. سر اللہ فرماتے ہیں: امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی. یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور ثواب کی امید رکھتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا کانوا لنا خاشعین. سارے انبیاء نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اور ہمیں پکارتے تھے ڈرتے ہوئے اور رغبت رکھتے ہوئے. ایک آیت میں بھی اللہ نے اس کو جمع کیا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں:
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. ایہم اقرب یہ محبت ہے، ویرجو رحمتہ یہ امید ہے، ویخافون عذابہ یہ خوف ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور اللہ سے ثواب کی امید کی وجہ سے. یہ تینوں لازمی ہے کہ عبادت کے اندر جمع ہو جائے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ محبت ہوتی ہے لیکن نہ خوف ہوتا ہے اور نہ امید ہوتی ہے، جیسے انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید ہوتی ہے لیکن خوف نہیں ہوتا ہے، جیسے لوگ ایک دوسرے سے امیدیں رکھتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوف ہوتا ہے لیکن نہ محبت ہوتی ہے نہ امید، جیسے لوگ حاکم سے ڈرتے ہیں یا پولیس سے ڈرتے ہیں. شرک فی العبادت، عبادت کی اقسام سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھنا لازمی ہے کہ شرک فی العبادت کیا ہے. شرک فی العبادت یہ ہے کہ انسان عبادت کی کوئی قسم، کوئی فرد، کوئی نوع وہ غیر اللہ کے لیے کرے. اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادت. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عبادت کو ثابت کیا ہے اور غیر سے اس کی نفی کی ہے. ایک ہے عبادت اور ایک ہے توحید فی العبادت، خالص اللہ کے لیے بندگی کرنا. عبادت وہ اہم چیز ہے کہ کائنات کی تخلیق کا غایہ یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت وہ عظیم چیز ہے کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا خطاب وہ عبادت کا ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور عبادت وہ عظیم عمل ہے کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو سب سے پہلے اس کی دعوت دی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہود علیہ السلام فقال یا قوم اعبدوا اللہ. صالح علیہ السلام اعبدوا اللہ، اور شعیب علیہ السلام اعبدوا اللہ، و ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ. کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے وجود دیا ہے، عبادت ہی کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کے لیے ایک تعبیر تو یہ کی ہے کہ مضارع کی صیغے استعمال کیے گئے. حکم ہے کہ کہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وما لي لا اعبد الذي فطرني. سورۃ یاسین میں اعبد یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. اور امر کی صیغے استعمال کیے ہیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین. خالص عبادت، فاعبد اللہ مخلصا له الدین. خالص عبادت اللہ کو مطلوب ہے. شرک والے عبادت تو مشرکین بھی کرتے تھے. خالص عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں نہ شرک ہو نہ ریا ہو. جیسے کہ خالص کا لفظ اللہ نے دودھ کے لیے استعمال کیا ہے سورۃ النحل میں، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. گوبر اور خون کے بیچ سے ہم آپ کو خالص دودھ پلاتے ہیں. تو لبن خالص وہ ہوتا ہے جس میں نہ خون ہو نہ گوبر ہو. تو خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں نہ شرک ہو نہ ریاکاری ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ نے عبادت کی ترغیب دی ہے، واعبدوہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اور ایک تعبیر اللہ نے یہ اختیار کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے اور نیک لوگوں کو اللہ نے عباد کہا ہے. ہر پیغمبر کے ساتھ نعم العبد کا لفظ استعمال کیا ہے. نوح علیہ السلام
کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایوب علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے نعم العبد انہ اواب، واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار۔ اور نعم العبد کے الفاظ فردن فردن بھی انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور ہمارے آخری پیغمبر کی عظمت کے مقام پر اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک۔ اور غیر سے جو منع کیا گیا ہے اس کے لیے نہیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قل انی نہیت ان اعبد اللہ، اور اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا کی تعبیر بھی ہے، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شرک بالکل نہیں کرو۔ تو نظر عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، عبادت کی جتنی بھی اقسام ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، خالص اللہ کی بندگی کرو اور موحدین میں سے بن جاؤ، شکر گزار لوگوں میں سے بن جاؤ۔ اس بارے میں احادیث بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث ہے، اس میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سواری میں رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا معاذ بتاؤ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، خالص اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اور اللہ کا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ تو عبادت کائنات کی تخلیق کا غایہ ہے، اور تمام انبیاء عباد تھے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے انہم عباد مکرمون، اور عبادت کی تمام اقسام خالص اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی فرق غیر اللہ کے لیے کرنا، نبی کے لیے یا ولی کے لیے یا کسی پیر فقیر کے لیے، تو یہ شرک ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی عبادت کے اندر شرک کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ عبادت مشرکین بھی کرتے تھے لیکن غیر کو ساتھ شریک کر کے کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ والی عبادت منظور نہیں ہے۔